हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज़ बहनों भाइयों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं शुक्रगुजार हूँ। गवाही प्रेयर सेंटर के अंदर आज मैं मौजूद हूँ और मैं खुदा के ममसूख, खुदा के खादम पास्टर सरफराज विलियम का, पास्टर जावेद विलियम का और गवाही की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आप तमाम के साथ कलाम की बात कर सकूं। तो आएँ थोड़े से लम्हा के लिए बाइबल मुक़द्दस से जो खुदा का ला तब्दील और ज़िंदगी बख्श कलाम है, इस कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर ईमान रखने वाला हमेशा बरकत का वारिस होता है। और खुदा ने उन तमाम कामों को, ज़िंदगियों को बरकत बख्शी अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जिसने इस कलाम के मुताबिक अमल किया। इस दुनिया में बहुत सारा कलाम है, आरफाना कलाम, सूफियाना कलाम, बहुत सा कुतब है, बट दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा के मुँह का कलाम है और खुदा ने इसमें फरमा दिया, ना तू मेरे कलाम से दाहिने हाथ मुड़ना, ना ही बाएं हाथ मुड़ना, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब सरफराज होगा। अजीज़ बहनों और भाइयों, सरफराजी जो है वो खुदा की फर्माबरदारी के सबब से है, खुदा के कलाम के सबब से है, खुदा के हजूर में ठहरे रहने के सबब से है। वो कौमें जो खुदा के हजूर में ठहरी रहती हैं, जिनकी ज़िंदगियों में खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है, खुदा उन्हें बुरुमंद करता है और खुदा का हाथ उनकी ज़िंदगियों पर हमेशा बड़ा रहता है। तो आएँ थोड़े लम्हा के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हम आज जो हवाला मैं पढ़ने को जा रहा हूँ आपके लिए, पतरस रसूल का पहला आम ख़त, यानी कि पतरस का पहला आम ख़त और उसका 5वां बाप और उसकी 6ठी और 7वीं 2 आयत मुक़द्दसा को मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। मेरा ये ईमान है कि खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को, सुनने वालों को, देखने वालों को, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से आप इस कलाम को सुन रहे हैं, आप यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं या किसी भी हिस्से में, पाकिस्तान में हैं, खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत देगा, क्योंकि कलाम के वसीला से बरकत है। तो खुला में मुक़द्दस में लिखा है, आएँ थोड़े लम्हा के लिए देखते हैं। मैंने जैसे कि बताया, फिर से बता रहा हूँ, पतरस रसूल का पहला आम ख़त, उसका 5वां बाप और उसकी 6ठी और 7वीं 2 आयत मुक़द्दसा को मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। लिखा है खुदा के कलाम में, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फ़िक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फ़िक्र है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो और खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि मैंने आपके लिए इस कलाम को तिलावत किया, पतरस के पहले आम ख़त और उसके 5वें बाब की 6ठी और 7वीं 2 आयत मुक़द्दसा को पढ़ा गया है। लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे, ऐसा ताकतवर हाथ है ये जो खुदा का हाथ है। इस दुनिया में लोग जो हैं बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, बहुत कुछ ये कहते हैं कि जी आपको नहीं मालूम, हमारे पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, ठीक है, मेरे पीछे बड़ी तंजीम का हाथ है जी, बड़े इंसान का हाथ है जी, ताकतवर का हाथ है जी, लीडरों का हाथ है। लेकिन अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं जिस हाथ की आज आपसे बात करने को हूँ वो खुदा का हाथ है, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, जिसने नैयर असगर, नैयर अकबर बनाया। एक दिन पर हुकूमत करता है, दूसरा रात पर हुकूमत करता है। उसने हर तरह की नबादात को पैदा किया, उसने समंदर बनाए, उसने मछलियों को बनाया, पहाड़ियों को बनाया, चोटियों को बनाया, उसने हर तरह से हर एक चीज़ को बनाया। ये वो हाथ है जो आज भी बनाता है, निखारता है, संवारता है और बुरुमंद करता है। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए अजीज़ बहनों और भाइयों, ये नहायत लाज़म है कि हम इस हाथ को अपने ऊपर रहने दें। बहुत दफ़ा बाइबल मुक़द्दस में मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, जिन्होंने जो है इस हाथ के नीचे से लोग भाग गए, लोग जो है वो जो ठहरते नहीं हैं वो बरकत भी नहीं पाते। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस ये कहता है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। हमने खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहना है। बहुत सारी जगहों पर हम जो है वो क्यू में लगते हैं, अपने नंबर का
अपनी बारी का हम इंतज़ार करते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर हमें फूड लेने के लिए जो है वो वेट करना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। हमें बिजली के बिल जमा कराने के लिए जो है वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। तो क्यों हम खुदा के हाथ के नीचे से भाग जाते हैं? क्यों हम उस हाथ के नीचे से भाग जाते हैं जो कुदरत वाला हाथ है, कवि हाथ है, जो उसका हाथ छोटा नहीं, बाइबल मुकद्दस ये कहती है। छोटा हाथ नहीं है, जिसने सारी कायनात को, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, बनाया। जब उसने चांद, सितारे, नैयर असगर, नैयर अकबर बनाया तो उसने ये नहीं कहा आओ मेरे साथ मिल के काम करो, मजदूर नहीं ढूंढे, उसने कोई शटरिंग नहीं लगाई, ठीक है। जिस तरह आज हम इमारतें बनाते हैं तो बहुत सारी शटरिंग लगाते हैं। ये सारे उसके कलाम से जो है सारी चीज़ें ठहरी हुई हैं। हमें भी उसके हजूर में ठहरे रहना है। अमाल की किताब में लिखा है ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास है ना मिल जाए। अजीज़ बहनों और भाइयों, मुझे और आपको भी रुकना है, ठहरना है। बहुत सारी जगहों पर जब हमें पता लग जाए ना, मैंने देखा जब एक एहसास प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ठहरे रहते थे, अपने नंबर का, अपनी बारी का वेट करते थे, उन्हें कुछ मिलने वाला है। लेकिन अजीज़ बहनों और भाइयों, जो खुदा की हजूरी में ठहरे रहते हैं, जो खुदा के कदमों में ठहरे रहते हैं, जो खुदा की बारगाहों में ठहरे रहते हैं, यकीनन वो खुदा से बरकत को पाते हैं। यहाँ पर लिखा है कलाम मुकद्दस में, जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ा, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे, ऐसा हाथ जो कुदरत वाला हाथ है, यहाँ पर मैंने और आपने ठहरे रहना है। और कई हैं जो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इस तरह वो अपनी बरकत से महरूम हो जाते हैं। खुदा ये इस बात को समझ जाता है कि ये मुझे उस तरह से इज़्ज़त और जलाल नहीं देता। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, और कलाम ये कहता है, होशिया की किताब में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाकत में हैं। उन्हें खिर्द नहीं है, उन्हें पहचान नहीं है, उन्होंने मुझे जाना नहीं है, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं है। और रोमियो के खत में लिखा है, अगरचे हमने खुदा को जान तो लिया, लेकिन उसकी खुदाई के लायक जैसा वो बड़ा और कवि और कुदरत वाला खुदा है उसकी परस्तिश ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। अजीज़ बहनों और भाइयों, हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है, कादर मुतलिक खुदा है, कवि खुदा है, बहुत बुलंदो बाला खुदा है। इसलिए बड़े तरीके से उसकी ताज़ीम करें, बड़े तरीके से उसकी सताइश करें, बड़े तरीके से उसकी हमदो सताइश करें, उसकी जयकार करें, क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए बड़े बड़े अजीब और जलाली काम किए हैं। शेरां दे मुंह यसू बंद कर दा, छोटे नहीं वड्डे वड्डे कम करदा। ये एक नया गीत जो मैंने अभी गाया था गुज़रे दिनों में। खुदा, हमारा खुदा बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करता है। अजीज़ बहनों और भाइयों, इसलिए बड़े खुदा की बड़े तौर से परस्तिश और सताइश करने की ज़रूरत है। लिखा है, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से अपने आप को खाली करें, सारी हिकमत का इनकार करें, सारी रिलेशन का इनकार करें, हर तरह की एजुकेशन का इनकार कर दें और खाली होकर उसके हाथ के नीचे ठहरे रहें और कहें, सब कुछ तेरी बदौलत है, सब कुछ तू कर सकता है, तू कुदरत वाला खुदा है। जब तूने आसमान और ज़मीन को बनाया है, तूने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाया है। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज भी उसका हाथ जो है वो मुझे और आपको बनाता है। और अगली आयत में लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें, लिखा है अपनी सारी फिक्रें, जो फिक्रें हमारे पास है, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं, ठीक है। यीशु ने अपनी खिदमत में बारहा कहा कि तुम फिक्र करके एक दिन भी आगे पीछे, एक बाल भी आगे पीछे नहीं कर सकते। फिक्र करने से खुदा ने हमें मना किया है। इमसाल की किताब में लिखा है, शादमान दिल हयात का चश्मा है और अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुखला करती है। और ज़बूर में लिखा है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। अजीज़ बहनों और भाइयों, फिक्र करने से खुदा ने हमें मना किया है। क्यों किया है? और उसका ये एक बड़ा प्रॉमिस है कि मैं ज़मीन की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को समझें, इस बात को अपनी ज़िंदगी में इस अव्वल दर्जा दें
کہ خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا ہم سب کے ساتھ ہے، تو پھر ہم کبھی جو ہے ڈریں گے نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کو، جب وہ ان کا والد، ان کا باپ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ جھومتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، اور انہیں کئی بار اس بات کا بھی ڈر نہیں رہتا کہ وہ گر جائیں گے۔ سبب کیا ہے؟ ان کی زندگی کے اندر یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میرا جو ہاتھ ہے وہ میرے والد نے، میرے باپ نے تھام رکھا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح اس کا ہاتھ بھی میرے اور آپ کے اوپر رہتا ہے، آسمانی باپ کا، ٹھیک ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا، ہر طرح کی نباتات کو بنایا، جس نے ہواؤں کو، فضاؤں کو، چوٹیوں کو بنایا، اس کا ہاتھ اور اس کے ہاتھ کے نیچے رہنا یہ بہت لازم ہے۔ اور جب ہم اس طرح سے کریں گے تو خدا کا فضل جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اوپر ہمیشہ جاری رہے گا، ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 59 چیپٹر، اس کی پہلی آیت میں ہی لکھا ہے، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے۔ بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے، فرماتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسایہ کا صحیفہ اور اس کا 59 چیپٹر ہے، اور خدا کی پہلی کلام میں پہلی آیت میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں۔ جب لفظ آیا دیکھو تو اس کا مطلب ہے کہ غور کرو۔ دیکھنے کا مطلب ہے کہ غور کرو اور اس بات کو سمجھو۔ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ لو، غور کرو اس بات پر، اپنے ذہن نشین کر لیں، اس بات کو غور کریں کہ دیکھو، سمجھو کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا ہاتھ نہیں ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ بار بار میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، کیا وہ چھوٹے ہاتھ ہیں؟ جس نے ساری کائنات کو بنایا، کیا وہ ہاتھ چھوٹا ہاتھ ہے؟ نہیں 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 نہیں، وہ قدرت والا قوی ہاتھ ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہاتھ ہے۔ یہاں پر بائبل مقدس میں اس بات کو قلم درج کیا گیا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ اور اگلی جو آیت ہے وہ قابل غور ہے، لکھا ہے، بلکہ، ٹھیک ہے، تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ سنتا نہیں۔ ایک بڑی وجہ یہاں پر دوسری آیت میں جدائی کی بتائی گئی ہے کہ خدا اور انسان کے اندر جو جدائی کا بڑا سبب ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ کے وسیلہ سے، نافرمانی کے وسیلہ سے، ناتابعداری کے وسیلہ سے جو ہے خدا اور انسان کے بیچ میں جدائی پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ اس سبب سے ان تمام برکتوں سے میں اور آپ محروم رہتے ہیں جو خدا ہمیں دیتا ہے یا دینا چاہتا ہے۔ اس لیے جب ہم گناہ کو اپنی زندگی سے ترک کر کے، گناہ کو اپنی زندگی سے نکال کر، لکھا ہے اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ پہلے آدم والی اگر آپ زندگی گزاریں گے تو ضرور مریں گے، اور اگر دوسرے آدم والی زندگی گزاریں گے جو روحانی ہے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، کہیں مت جائیے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ہیلیلویا، ویلکم بیک عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کلام مقدس کی، جس نے ساری کائنات کو بنایا، مجھے اور آپ کو بنایا، ہم سب کو بنایا، یہ وہی کلام ہے۔ بس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو، کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ یہ ہے وہ کائنات کا خالق اور مالک، 100 بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا، رب العالمین۔ اس خدا کی مانند کوئی بھی خدا نہیں۔ دنیا میں گو بہت سے خدا اور خداوند ہے، لیکن مبارک ہیں میں اور آپ کہ ہمارے خدا جیسا کوئی خدا نہیں جو ہماری فکر کرتا ہے۔
وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم سیوڈ ہو جائیں، وہ چاہتا ہے ہم بچ جائیں، وہ چاہتا ہے ہم مسکراتے رہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کی برکت کو پانے والے بن جائیں۔ لیکن اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ٹھہرے رہنا ہے، رکے رہنا ہے، اور ہم نے اس برکت کا انتظار کرنا ہے جس کا پرومس خدا نے مجھ سے اور آپ سے کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ استثنا کی کتاب کے 28ویں باب کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس نے کہا آج کے دن جو حکم میں تجھ کو دیتا ہوں ان تمام حکموں کو جافشانی سے مان کر ان پر عمل کرنا۔ ہاللیلویہ۔ کسی چیز کی خدا کہتا ہے کمی نہیں ہوگی۔ خداوند کہتا ہے میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جو خدا نے اپنے لب مبارک سے بات کہہ دی وہ پوری ہو کر رہی ہے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور وہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو سر بلند کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ٹھہرے رہیں، رکے رہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا دوسری آیت میں کہ لکھا ہے کہ خداوند کا ہاتھ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے کہ وہ ہمیں بچا نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری کے سبب سے ایسا سبب بیچ میں بن گیا کہ ہماری راہیں، ہمارے رستے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا، اور گناہ جو ایک بڑی لکھا ہے گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے۔ جو جان گناہ کرے گی وہ ضرور مرے گی۔ عزیز بہنوں اور بھائی، اس لیے گناہ والی زندگی سے نکل کر راست بالی والی زندگی کو پہن لیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ ہر طرح کا پرانا خمیر، ہر طرح کی پرانی عادتیں، ہر طرح کے برے کام جو اس کے معیار کے مطابق نہیں ہیں، وہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا کے ہاتھ کے نیچے سے ہمیں برکت ملے، خدا کے ہاتھ سے ہمیں قوت ملے، خدا کے ہاتھ سے ہمیں حکمت اور دانائی ملے، خدا کی طرف سے میری اولاد پر، میرے بزنس پر بلیسنگ جاری ہو۔ اور جب ہم اس طرح سے کریں گے تو اس کا کرم ہمارے اوپر ہمیشہ بنا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں بائبل مقدس کو پڑھنے والے لوگ ہیں، یرمیہ کے صحیفہ کے 32ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ، اس کا بھی وہی مطلب ہے، غور کر سمجھ، میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا کوئی کام میرے لیے دشوار ہے؟ یہاں پر لوگ خدا کی حضوری میں آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ لائق طور سے اس کی عبادت پرستش ستائش نہیں کرتے، اور پھر وہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم تو عرصے دراز سے خدا کی بارگاہوں میں آ رہے ہیں، ہم تو عرصے دراز سے ہدیے نذرانے چندے سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کام رکے کے رکے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یقیناً خدا حل مشکلات ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ جس طرح وہ کوڑی یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے اس سے آ کر کہا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا خدا کر سکتا ہے اور وہ کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ بڑی اس کی شان ہے کہ جب بھی ہم اس کے پاس آتے ہیں خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس آتے ہیں، آپ بڑے سے بڑے شخص کے پاس چلے جائیں، آپ کو مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ خدا کی بارگاہ میں ہیں، خدا کی حضوری میں ہیں، خدا کے قدموں میں ہیں، اس کے چرنوں میں ہیں، اس کی معموری میں موجود ہیں، تو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ خدا آپ کو بلیس کرے گا، خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو برومند کرے گا۔ ٹھہرے رہیں اور اپنے وقت کا انتظار کریں۔ کلام کہہ رہا ہے، کیا کوئی کام میرے لیے دشوار ہے؟ کیا خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا؟ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا شفا دیتا ہے، خدا خوشی دیتا ہے، شادمانی دیتا ہے، سہارا دیتا ہے، اور وہ میری اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ زبور نویس یہ کہتا ہے، خدا مبارک ہے جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ بہت ساری صفات میں سے ایک صفت خدا کی یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمیں دیا ہے، کیونکہ لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، رکے رہیں،
ٹھہرے رہیں اپنے نمبر کا اور ویٹ کریں، انتظار کریں، خدا اپنے آسمان کو آپ کے اوپر کھولنے کو ہے۔ ہاللیلویہ، وعدوں میں وہ سچا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں، مصرف بیٹے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لوکا کی انجیل کے 15 باب میں زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر ذکر ہے کہ اس شخص نے اپنے باپ کو ڈسٹرب کیا، پریشان کیا، اور اس سے کہا، چھوٹے بیٹے نے اس نے کہا کہ جو کچھ میرا ہے اے باپ، جو کچھ میرا ہے تو وہ مجھے دے دے۔ اور لکھا ہے باپ جو ہمیشہ ہی اپنے اولاد کے آگے جھک جاتا ہے، باپ جو ہے چاہے وہ کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، بچے جو ہیں ان کے آگے اسے جھکنا ہی پڑ جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اس نے جو کچھ بھی اس کا بنتا تھا وہ اسے دیا، اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ اس نے اپنا حصے میں جو کچھ آیا، روپیہ پیسہ سب اپنے باپ سے لے کر جو ہے وہ چلا گیا، اور جا کر سب کچھ اس نے جو ہے وہ بد چلنی کے اندر، برے کاموں میں، برے فعل کے اندر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں عیاشی کے اندر سب کچھ اس نے کیا کیا، لٹا دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ وہ ساری کمائی جو باپ جو ہے بڑی محنت سے کماتا ہے، بڑی تگ و دو سے کماتا ہے، بڑے دکھ اٹھا کر محنت مزدوری کر کر کماتا ہے، لکھا ہے بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ اپنا حصہ لے کر جو ہے اپنا ہاتھ اپنے باپ کے ہاتھ سے چھڑا کر جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ اپنے خاندان سے یا یونٹی سے الگ ہوتے ہیں، آپ کو مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے، آپ پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے، یہ شخص جو ہے یہ سور چرانے لگا، اور وہی خوراک جو سور کھایا کرتے تھے اس سے کھانے کو ملتی تھی۔ سور ایک ناپاک جانور ہے، اور بائبل مقدس جو ہے یہ اس بات کو بیان کرتی ہے، جب بھی آپ ایک اچھا رتبہ چھوڑ کر، باپ کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی مرضی منانے کو پورے کرنے کو نکلتے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ برے بن جاتے ہیں، آپ کا معیار بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس جانور کا ہے، آپ کی ویلیو پھر وہ اس جانور کے جیسے ہو جاتی ہے، سوروں جیسی ہو جاتی ہے۔ اتنا معیار گر گیا، یہاں تک جو ہے وہ اسے مشکل کا، پریشانی کا سامنا ہوا جب اس نے اپنے باپ کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑایا۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب سب کچھ لٹا بیٹھا تو اس کی عقل جو ہے ٹکانے آئی۔ ہمیشہ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے کہ جب سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر شاید ہماری عقل کھل جاتی ہے، پھر اسے یاد آیا، میرے باپ کے گھر میں تو نوکر چاکر جو ہیں وہ اطراف سے روٹی کھاتے ہیں، وہاں پر تو مزدوروں کو، غلاموں کو، ہر طرح کے کام کرنے والوں کو اطراف سے روٹی ملتی ہے، تو میں کیوں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں؟ میں پھر سے لوٹ جاؤں گا اور اپنے باپ کو یہ کہوں گا، اے باپ، میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں رہا، مجھے اپنا مزدور ہی سمجھ کے اپنے ساتھ رکھ لے۔ اور اس کی محبت دیکھیں عزیز بھائیوں، بائبل مقدس فرماتی ہے خدا کے بندہ نے، اس کے والد نے اس کے لیے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی، اور اس کے لیے ایک بہترین پوشاک بنائی، اور اسے گلے سے لگا لیا۔ باپ ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جیسے ہم اپنے جسمانی باپ کی اس روئے زمین پر کیا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے آسمانی باپ کی بھی، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے حکموں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی فرما برداری میں رہنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان تمام برکتوں کو پانے والے ہوں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے۔ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے عاجز بن کر، فروتن بن کر ٹھہرے رہیں۔ اگر آج آپ مشکلوں کا، پریشانیوں کا، نا امیدیوں کا شکار ہیں، تو خدا کے پاس آ جائیں، خدا کی قربت میں آ جائیں، اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں، اس کے فضل کے نیچے آ جائیں، اس کے شیلٹر میں آ جائیں، اس کی حضوری میں آ جائیں، اس کی بارگاہوں میں آ جائیں، اس کے پاس آ جائیں، سب کچھ آپ کو مل جائے گا، آپ کو اطمینان ملے گا، تسلی ملے گی، دھن دولت سب کچھ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا مبارک ہے جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، خدا کا فضل، خدا کا رحم جو ہے وہ آپ کی زندگیوں پر ہمیشہ جاری رہے۔ میں شکر گزار ہوں اس ساری ٹیم کا، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا
اس ساری ٹیم پر اپنے ہاتھ کو بڑھا کے رکھے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں شکر گزار ہوں ان تمام دیکھنے والوں کے لیے، اے خداوند خدا تمام سننے والوں کے لیے، اے خداوند خدا گواہی ٹیم کے لیے، اے خداوند پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے، پاسٹر جاوید ولیم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ اس ساری ٹیم پر تیری برکت کو چاہتا ہوں۔ تیرا کرم، تیرا رحم تیرے لوگوں کی زندگیوں پر جاری رہے، اور میرا یہ ایمان ہے جو بھی اے خداوند اس تیرے کلام کو سنے گا وہ اس کے وسیلہ سے برکت پائے گا۔ اپنے لوگوں کو برکت پر برکت دے۔ تیرا کرم، تیرا رحم تیرے لوگوں کی زندگیوں پر ہمیشہ جاری رہے، آمین۔ ونس اگین میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، اور پھر سے میں گواہی ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا، یہاں پر بلایا تاکہ میں آپ سب کے ساتھ کلام کی بات کر سکوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں پھر سے پاسٹر سرفراز ولیم کا، پاسٹر جاوید ولیم کا، گواہی پریئر سینٹر کا اور اس اسٹوڈیو کی ساری ٹیم کا، گواہی کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور دیکھتے رہیں گواہی ٹیلی ویژن۔